أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والفجر وليال العشر والشفع والوتر. عشر मिला के पढ़ عشر समझ आई मिला के पढ़ना ऐसा होता है ना। والفجر وليال العشر والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. عماد قلقلة عماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. صخرا صخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب. فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. عليه رزقه. टोपियां पीछे करो ना, कोई आवाज आवे जरा। अऊज़ु बिल्लाहि फयक़ूलु रब्बी अहानन। कल्ला बल ला तुक्रिमून अल यतीम। वला तहाज़्ज़ून अला तआमिल मिस्कीन। وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. शायद रिज्यूम होगी दोबारा इस आयत को। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का। كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا
صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم بجهنم اس کی آواز نہیں آنی اس زمان کی پتہ کی پڑھنا وہاں چکیا ہو يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة مطمئنة مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية ربی کی انگلی رکھ دونوں آیتوں ملا کے پڑھنے ہیں توجہ فرمائیں یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية يا أيتها المطمئنة یا ایتها مونو سے منا إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی فادخلي في عبادي وادخلی جنتی وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم صدق الله العظيم اچھا جی ہماری صورت کیا ہے کون سی ہے فجر الفجر ہے یہاں پہ واو کیا ہے قسم کے لیے آیا ہے تو صورت نمبر آپ کو پتہ ہی ہے ٹھیک ہے جی والفجری ہمارا ترجمہ چل رہا ہے ماشاءاللہ ترجمہ آپ جو ہے جالندری صاحب کا ہے ٹھیک ہے جی بچ گیا ہیں والفجر فجر کی قسم ٹھیک ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیں اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ کرنا چاہیے یہ بھی ایک بڑی کمی ہوتی ٹھیک ہے پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رہنے والا ہے شروع ٹھیک ہے جی اللہ کے اسم سے شروع جو رحمان الرحیم ہے یہ وہ ترجمہ ہے کون سا مکس ترجمہ عربی اردو سمجھ آ رہی ہے بات توجہ فرما رہے ہیں والفجری فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی جفت طاق کھیڑانے کا دے ہوئی کعبہ جفت طاق جف کیا جو کھیڑنے وہاں بول گئے پتہ نہیں میرے خیال کس طرح کھیڑنے ہاں وہ پنٹے شنٹے یا ہاتھوں میں کوئی چیز لے کے کیا ہوتے تھے ہمارے ہاں ہمارے دور میں پنٹے ہوتے یا یہ گیٹے میٹے یہ بجری کے دانے اینٹیں تو نہیں مٹھ میں چھپا لیتے تھے نا بھائی جفتاق جو بتاتا ہے اس طرح یہ جفتاق سمجھتے ہو کہ نہیں ہاں انگلش تو سا آنی نا پترو سا تو نہیں آنی جفتاق سمجھ کیا ہو جفت مطلب ڈبل جوڑا اور طاق سنگل 1 3 5 وغیرہ وغیرہ اور جفت 2 4 وغیرہ وغیرہ والشفع والوتر اب پورا کا پورا جو حساب ہے میتھمیٹکس اس آیت میں ہے کہ نہیں کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ میتھ کے اسکولوں کے خلاف ہیں تو پھر
اسکول والے ہمارے کے خلاف کیوں ہیں بھائی؟ مدرسوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر ڈنگر ہوتے ہیں، یہ میں ویسے کیا مذاق کروں، مدرسوں والے ترقی کیا کی انہوں نے، اور سمجھ آئیے سارے کے سارے ایک سکول ایک آیت کا محتاج نہیں ہے، یعنی ایک آیت اس کے مقابلے میں بہت پاورفل ہے۔ پوری دنیا کے سکول، پوری دنیا کا میتھمیٹ اس ایک آیت میں آ رہا ہے۔ اور کیا خیال ہے؟ لہذا سب سے بڑی کتاب کیا ہوئی؟ قرآن ہوئی نا۔ آپ لوگوں نے اس کو 500 روپے بھی نہیں دیتے اور ادھر 6,000 10,000، تو پھر کون آپ کو عقل دے گا کہ آپ پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ دنیا آخرت میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ کیا ہماری بات دے رہے ہیں؟ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب جانے لگے، کیا مطلب؟ اور رات کی قسم، هل فی ذلک قسم لذی حجر، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ قسم کھانے کے بارے میں امت کو حکم کیا ہے؟ امت قسم نہیں کھائے گی، امت اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانی نہیں ہے۔ اللہ کی بھی قسمیں کھانے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھاؤ، کھاتے رہو۔ قسمیں کھانے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ بے اعتبارہ سا بن جاتا ہے۔ یہ ہر بات بھی قسم اللہ کی کھاتا رہے بندہ، لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا بندہ۔ قسم جائز تو ہے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم جائز نہیں ہے۔ ناجائز حرام کاموں کی گناہوں کی قسم کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ توڑنی پڑے گی اور کفارہ دینا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی؟ لیکن اللہ رب العزت قسم کھا سکتے ہیں، قسم کا بیان کر سکتے ہیں، اللہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اس نے قسمیں کھانے کے بعد تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کہلاتے تھے اتنے دراز قد، سارے نہ چپ کرا کے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت۔ سمجھ آئی؟ وہاں پہ ان بڑے باڈی بلڈر اور بڑے کیا تھے؟ طاقتور ارم کہلاتے تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ بریکٹ میں بھی ہے کچھ، سمجھ آ رہی بات؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ فِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ خیمے اور ذی الاوتاد، ادھر تو لفظ تو ہے کہ بھائی فرعون ذی الاوتاد، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ دو معنی کیے انہوں نے، لفظ تو ہے کہ زیادہ میخیں والا ہے، ٹھیک ہے جی، میخوں والا۔ میخوں والا وہی ہے کہ سزا کے طور پہ اس نے میخوں والا طریقہ ایجاد کیا۔ توجہ فرمانی ہے، علیحدہ علیحدہ دور دور ہو جاؤ، چلو فاصلہ سب کا ہو جائے۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے۔ سرکش کا معنی بتایا تھا کہ نہیں؟ بدماش، سیر لانے، اللہ کے حکم نہیں مانتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے۔ کن میں؟ شہروں وغیرہ میں کیا کرتے تھے؟ بدماشیاں، کدے اس نے لڑائی، کدے ایسا انگول، کدے ایسا انگول، کدے چوری ڈاکہ۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، یہ ہو گیا ترجمہ اس کا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ صوت عذاب، مضاف مضاف الیہ، عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے۔ تاک میں ہے، آپ کو بتایا گیا تھا نا ترجمہ کیا مطلب؟ شیر چیتا وغیرہ جب شکار کرتا ہے تو وہ گھات لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ تاک میں ہے، گھات لگائے میں ہے، ایسے بس نشانہ باندھے ہوئے، جس طرح پہلے بھی آپ کو کہیں پہ کسی جگہ ذکر ہوا ہے نا، اس سے نشانہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے نا، لیکن یہ سمجھانے کے لیے بات سمجھ آ رہی ہے، ایگزامپل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارا مطلب کیا ہے؟ برابر ہے۔ کیا ہے؟ جو لیا رہا ہوں مغز خراب کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ پر سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ باز آ جاؤ یار، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ ہر طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ کوئی بات اس کے کان میں پڑ جائے، باز آ جائے، پینٹ شرٹ چھوڑ دے، نبی کی سنتے اپنا لے، کیا کرے؟ پوچھیں کٹا دے جب بڑی عمر ہو اس وقت، جب بڑی عمر ہو اس وقت۔ مذاق شاق نہیں کر رہا میں کسی کی طرف، سمجھے؟ ہنسنے والی بات نہیں کرنی کسی کی طرف، مذاق نہیں ہے یہ، صرف ایک بندے کی طرف بات نہیں ہو رہی۔ سامنے کوئی مثالیں دے کے مطلب آپ بڑے ہوں گے تو بڑوں کو مثال دی جائیں گی،
ٹوک نہیں ماری جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بات ہو رہی ہے کہ داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹانا۔ کل آیا تھا نا ذکر کیا تھا اس میں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مجھے داڑھی بڑھانے کا اور مونچھیں کٹانے کا، اور وہ کیا کہہ رہے تھے ہمارے بادشاہوں نے داڑھی کٹانے کا اور مونچھیں بڑھانے کا، مجوسیوں نے ایسے کہا نا۔ تو بات سمجھ رہے ہو، یعنی یہ سارے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے کام ہیں، سمجھ آ رہی؟ ان ربک لبالمرصاد۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن۔ اگر انسان یعنی عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت دے بخشا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ اور سمجھ گئے ہو گل؟ سمجھ آئیے گا نہیں گل؟ شکر کرتا ہے اس وقت تو، لیکن دوسرا دکھ بھی دیکھیں، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، شکر ہر حال میں ہو۔ میں ہی رہ گیا غریب، ماں کوئی نہیں دینے والا، ماں کوئی نہیں ملا، ماں کھانے سے کوئی نہیں ملا، نہ شکری والی باتیں بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں۔ الحمدللہ علی کل حال ما کان وما یکون، یہ بھی ہر حال میں شکر کی دعا آپ یاد کر لیں۔ الحمدللہ علی کل حال بھی کہہ سکتے ہیں، اور ادھر بعد ایک سننے تیری کہانی، الحمدللہ علی کل حال ما کان وما یکون۔ سمجھ گئے ہو؟ جہاں پہ بھی ہوں جیسا بھی ہوں، یا اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے۔ جوتے ہیں پاؤں میں، جوتے تو ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، جیسے بھی ہیں پرانے ہیں، لیکن میرے جیسے بھی ہیں کپڑے جیسے پہن رہا ہوں ٹھیک ہے جی، کسی کا خیال نہیں آنا، یا اللہ شکر ہے تیرا۔ سعدی شیخ سیدھا فارسی میں اکثر کتابیں لکھی، شیخ سعدی سرادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ نکلے جوتے پاؤں میں نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی بات آئی ذہن میں، فوراً اللہ نے ایک بندہ دکھایا جس کے پاؤں ہی کوئی نہیں، اللہ شکر ادا کیا، یا اللہ شکر ہے تیرا کہ میرے پاؤں تو ہیں نا، اس کے پاؤں ہی نہیں۔ کیا بات ہے، شکر ادا کرنا چاہیے ہر نعمت کا، ہر نعمت کا، ہر حال میں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے، یتیم کا پوچھتے نہیں کیسے ہو، کس حال میں ہو، ٹھیک ہے، ایسے کرتے تو پھر ہر جگہ ان کو بیچاروں کو چندہ نہ مانگنا پڑتا۔ اس آیت پہ عمل اگر سارے مدرسوں کے قریب والے عمل کرتے تو کیا ہوتا، ہر جگہ ان کو مدد کیا ہے نہ مانگنا پڑتا، لیکن ان کو بھی کچھ کو عادت ہو جاتی ہے ہونے کے باوجود بھی۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ مسکین صاحب کو، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ نیاہ نے ہو 50 سال خدمت کیتی ہے کہ 2 ٹائم نہ 1 ٹائم نہ کھانا کھوا دے، وہاں دودھ تے چاہ دینے ہو، چلو خیر ہے، کھانا بھی پی دیا کرو، صبح نہ دوپہر نہ شام نہ ناشتہ پی دیا کرو، کوئی بکرا شکرا کوئی گائے شائے تے جڑا 2011 تو کہنے 24 تک خدمت تے لگیا، اساں بھی کچھ دودھ نہ پیالہ چاہ دیا کرو، کوئی چاہ پلا دیتا کرو، چاہ ماشاءاللہ پلاتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی دودھ اس نے رکھ گنو کہ 1 ٹائم نہ کھانا، قاری صاحب تو سانا راتی تو سان نیت کیتی ہے عشاء تک پڑھا سو تے تھوڑا مغرب تو بعد نہ کھانا میں ذمہ کرنا بھائی، جو نال آگے پیچھے پڑوسی نہ ہونا والی فارمولے ایسا بھی ہونا زمانے پہ سن۔ کیا خیال ہے بھائی، صرف قاری صاحب کھلانا یا اوروں کو بھی کھلانا؟ صرف ملا جی کو ایک کا ٹھیکہ لے لینا نہ؟ بات سمجھ آ رہے ہو؟ میں کچھ باتیں اشارتاً کرتا ہوں، اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہوں، مثال دے کر اوروں کو بھی شامل کیا کرو، بات سمجھ رہے ہو؟ عمل کیا کرو۔ کوئی بات ہوتی ہے آپ ہر روز ایک سورت سنتے ہو، اس میں سے خلاصہ نکالو، ایک ترجمہ ہم اس آیت پہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ 1 روٹی، آدھی روٹی، آدھی چاول کی پلیٹ کسی نہ کسی کو دوں گا، مستحق ہوگا، پڑوسی ہو، قاری صاحب بھی ہو، بے شک ضروری نہیں سارے غریب قاری صاحب بھی ہونے، کوئی صحیح بھی ہونے، آس پاس آپ کے پڑوسی ہیں، دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو اللہ نے دیا ہے، تالا نہیں لا سکتے آپ، 2 تالے لائیں، ایک گھر کے لیے ایک مسجد کے لیے، روزانہ 1 ٹائم کا کھانا لائیں، لا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، صرف آدھا گلاس چاول زیادہ ڈالنے پڑیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کمی نہیں آتی، ہمارا یقین بدلے۔
انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، یعنی کوئی میراث جس کے تھی، بچہ تھا نابالغ، اس کا ماں باپ مر گئے، پیچھے چاچا ماما جی بھی قبضہ کر کے بے گا، سارا کھا گیا۔ یہ آیت ان سب پہ کیا ہو رہی ہے؟ فٹ ہو رہی ہے، ان کو کیا کر رہی؟ بتا رہی جھنجھوڑ کے باز آ جا، میراث کا مال نہ کھا۔ پورا چوتھا بارے میں رکوع اللہ نے نازل کیا ہے، احکامات بیان کیے ہیں، یہ فلاں اس کو ملے گا، فلاں اتنا اس کو ملے گا۔ جب قرآن نہیں پڑھا تو نے قبضہ کر کے بیٹھ گیا، خدا کے لیے اس آیت کو سمجھ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو، مال بڑا محبت رکھتے ہو نا۔ جیب میں ہو نا پیسے 10,000 میں تو 35,000 میں بیل کے دا جی، بڑا ناز و نخرت سے چل رہے ہوتے ہیں بندے۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، تو جب زمین کی بلندی کو کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔ کون سا منظر بیان ہو رہا ہے؟ شابہ وجاء، تو ریون دے مہربانی کر کے، خاموش رہو۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار باندھ کر موجود ہوں گے۔ اللہ کی فورس آئے گی، کیا ہے؟ جو نظر نہیں آ رہی تھی وہ نظر آئے گی، ابھی نظر آ رہی ہے، ہر جگہ فرشتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لکھ رہے ہو؟ یقین پیدا ہو جائے نا اگر ہمارا پورا لکھ رہے ہو، کیا خیال ہے؟ مہربانی کرنا، گناہ نہ لکھنا، صبر کرنا، توبہ کروں گا، اتنا اپنے آپ کو اگر آپ گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بعد یہ مراقبہ کرتے رہو دائیں بائیں، کیا خیال ہے؟ گناہ ہوگا؟ نیکی ہوگی کہ نہیں؟ اس کو کہو کہ میں پڑھ رہا ہوں یاسین پوری پڑھ رہا ہوں، میں 112 پڑھ رہا ہوں، لکھتے جاؤ، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، لکھتے جاؤ۔ وہ 40 سال سے جو ایک عورت تھی، اس کا واقعہ سنا نا آپ نے، جس نے 40 سال قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کی، کیسی عاشق، قرآن کی عاشق، سنا تھا آپ نے نا؟ ریکارڈنگ میں 2 دفعہ کر چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو فرصت کیا دیں، جو بھی سوال کرو گے جواب اس کا قرآن کی آیت 26ویں سپارے کی، اس میں یہ آیت دلیل دی کہ میں اس آیت کی وجہ سے میں نہیں کرتی ہوں بات کسی اور زبان میں، یا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی جو بھی الفاظ نکلتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے لکھنے والے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے ہو؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی، مطلب حاضر کی جائے گی، سامنے کی جائے گی، ہے تو ہے نا، سمجھ آئی؟ بنی ہوئی تو ہے، تو انسان اس دن متنبع ہوگا، مگر اب انتباہ سے اس سے فائدہ کہاں مل سکے گا، یعنی اب سوچے گا ہو کر لیتا کچھ، ان فرشتوں کو میں کیا کرتا، نیکی لکھواتا رہتا اور ادھر والوں کو مٹواتا رہتا، استغفار توبہ کر کے، تو ابھی کو کوئی پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاودانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، نبی کی سنت پر عمل کر کے کامیاب ہوتا میں، میرا ہر کام، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا آنا، میرا جانا، میرا پہننا، میرا اتارنا کس کے مطابق ہوتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتا۔ کاش مجھے انگریزوں کے کپڑوں میں کامیابی نظر نہ آتی۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، تھے 20 سپارے ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ لوگوں نے پینٹ شرٹ نہیں چھوڑا، یعنی ماشاءاللہ۔ چلو یہ بھی کم ہے۔ 3 کون سے ہیں بھائی؟ ماشاءاللہ، یہ دیکھو تو پہن کے تو ہے، لیکن کوشش کرو آپ لوگ کم از کم اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں سے مغرب والی کلاس بھی ہو، جب وہ آئیں تو آپ کی ایک عجیب کیفیت ہو، آپ کی کیا ہو؟ یونیفارم ہو۔ 1-2 چیزوں پہ آپ آ جاؤ، کارڈ والا بھی سسٹم بنے گا پھر انشاءاللہ۔ پہن کے آئے نا، جو آتے ہی نہیں ادھر چھٹی والے دن آتے ہیں تو پھر سمجھ آئی؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی ویسا جکڑے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ کون داخل ہو جائے؟
مومن تو داخل ہو جائے، لیکن یہاں پہ کیا ہے کافر کا ذکر ہے کہ تو یا تو نفس المطمئنہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔